ہے کہ جیسے لاؤڈ اسپیکر جو تھا وہ حرام تھا پہلے، لیکن ابھی وہ حلال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اب ہر بندہ کوشش یہ کرے گا میرے پاس ایک اس طرح کی ڈیوائس ہو جس سے میں اپنی اندر دل کی باتیں جو ہے لوگوں سے شیئر کر سکوں. تو آپ مثال لے لیں الیکٹریکل انجینئرنگ کی، میکینیکل انجینئرنگ کی، تو میں آپ سے پوچھوں گا مینوفیکچرنگ پلانٹ کدھر ہیں، تو آپ آسمان کی طرف دیکھیں، یہاں پہ تو کہیں بھی نہیں ہے، اور جو تھے 2-3 تو وہ بھی بند ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کے ادارے امپورٹ ایکسپورٹس یا جو انڈسٹریز کی بات ہوتی ہے تو انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں. اور میں یہ ریکمینڈ کروں گا آج کی جنریشن کو وہ اسکل سیکھیں. اسکل سیکھنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے کہیں بھی جو ہے وہ ناکام نہیں ہوتے لائف میں. مثال کے طور پر آپ نے ایک سافٹ ڈگری تو لے لی، لیکن آپ اسے یوٹیلائز کہاں پہ کریں گے؟ لیکن آپ جب اسکل سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ، ایک انٹرنیٹ ہے، دیٹس انف. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ کے ہوتے ہوئے آپ ایک بہت بڑی ریولیوشن بھی کریٹ کر سکتے ہیں. حسن علی فاؤنڈیشن پہ بھی کام کر رہا ہوں، تو اس میں بیسیکلی ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. نئی آنے والی جو پیڑھی ہے، نئے جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، ہم انہیں ٹرین کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز پہ، اور ہم پھر انہیں فردر ان فیوچر جو ہے وہ ہائر. ان لوگوں کو کیریئر کے حوالے سے، جیسے کہ گزشتہ 2010 کی 2010-11 میں ایک سونامی آئی اور اس میں کہا کہ لوگوں کو MBA کرو، BBA کرو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب لوگ اس طرف بھاگنے لگے. پھر وہاں جابز نہ ملی، پھر کہا انجینئرنگ کرو. انجینئرنگ کی جاب جب ختم ہوئی یا لوگ آگے بڑھے اور آگے مواقع نہیں تھے تو لوگ پھر باہر ملک بھاگنے لگے یا اس طرح. اس کے بعد 2019-20 یا کووڈ کے بعد ایک IT کی طرف یا کمپیوٹر سائنس کی طرف بچوں کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے. تو اس حوالے سے صرف آن لائن ورک ہی ہے یا اس کے حوالے سے مزید کیریئرز بھی ہیں؟ اگر لوگ کمپیوٹر سائنس کی طرف یا اس حوالے سے IT کی طرف اگر جاتے ہیں، جو بچے اپنے کیریئر چوز کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کے پاس کیا انہانسمنٹ کے یا اپنا کیریئر بنانے کے کون سے چانسز ہیں؟ السلام علیکم دوستو، مائنڈ کیٹلسٹ کی آج کی اس ایپیسوڈ میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ انصار اللہ ناصر، اور آج کا جو ٹاپک ہم نے چوز کیا وہ ہے دی انفلوئنس آف ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آن آور سوسائٹی. ہم نے آج جو گیسٹ انوائٹ کیے ہیں اپنی اس ایپیسوڈ میں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ CEO ہیں اور فاؤنڈر ہیں ٹیک پینیکلز کے، اور یہ سروس پرووائڈر کمپنی ہے جو کہ نارتھ امریکہ، آسٹریلیا اور UK میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہے. IT ریلیٹڈ کمپنی ہے. اور جو آج کا ٹاپک ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ ہماری ڈسکشن حسن علی صاحب سے ہو. تو حسن علی صاحب، آپ کو سب سے پہلے اپنے اس شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. پہلا سوال جو میرا آپ سے ہوگا وہ یہ ہے کہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ کیا ہوتا ہے؟ بہت شکریہ انصار مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اس پریسٹیجس پلیٹ فارم پہ. مائنڈ کیٹلسٹ جو انہوں نے آپ نے بڑا ایک اچھا انیشیٹو، جو ایک بڑا اچھا اسٹارٹ اپ ہے اس سوسائٹی میں، ایک سیریجڈ سوسائٹی میں، جو کہ کسی حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک ٹیکنالوجی کو پوری طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا اور نہ کہ ایمبریس کیا جا رہا ہے فلی طور پر. تو جہاں تک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی بات ہے، تو بیسیکلی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک ایولیوشن ہے جو کہ ایوالو ہوتے ہوئے ہمارے پاس یہاں تک آئی ہے، اور ہم آج اس نیج پہ موجود ہیں کہ ہماری جو ہے وہ حرکت اور اس کے علاوہ ہمارا گزر اوقات، رہن سہن، بسر اور ٹریول کرنا، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ٹیکنالوجی پہ منحصر ہے. اور جہاں تک امپیکٹ کی بات ہے، وہ امپیکٹ اتنا وسیع پیمانے پر ہے کہ ایک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا ایک ایرا سٹارٹ ہوتا ہے جس کو کسی طرح کی بھی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. کسی کانگریس سے جو ہے اس کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لینا پڑتا. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو ہیں وہ ریولیوشن بھی گزرے ہیں، اس طرح بہت ساری انسانیت میں ایک ایولیوشنز بھی آئے ہیں، تو انہیں بہت ساری ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو کسی قسم کی ہرڈل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اس نے ایک گلوبل آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا سانحہ آپ سمجھ لیں کریٹ کر دیا پوری سوسائٹی پر، اور جس نے سوسائٹی کا رخ تبدیل کر دیا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہم گلوبلی کتنے کنیکٹڈ ہیں آپس میں، امریکہ سے پاکستان تک، چاہے وہ ویڈیو کال ہو، چاہے وہ چیٹ کے تھرو ہم کنیکٹڈ ہوں، چاہے وہ کسی حوالے سے بھی ہم کال پہ کنیکٹڈ ہوں. لیکن ہمیں یہ بات اب ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ ہم نے ایک بڑا مارک جو ہے وہ انسانیت پہ چھوڑ دیا ہے. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے آپ کو بالکل انسان کو ایک تھا جہاں پہ پیرالائز بھی کیا ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ الگوریدم بھی کریٹ کر دیا ہے، اس حوالے سے کہ ہمیں ایک پراپر جو ہے میکانزم مل گیا آگے بڑھنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا. اور اس کے علاوہ ہماری جو سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، اس پہ ایک بہت گہرا اثر بھی چھوڑ گیا.
سر آپ کی بات ہی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں. آپ نے جیسے بتایا کہ ہم کال کر سکتے ہیں, پیغامات کی ترسیل ہے, یا دیگر جو شعبہ زندگی ہیں ان میں ٹیکنالوجی ایک تیزی سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں اس کے فائدے ہیں وہیں اس کے بہت سارے نقصانات ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں. جیسے اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی کا ہے. تو اس حوالے سے یہ سائبر مطلب اپنا جو ڈیٹا ہے اسے کیسے سیکیور کیا جا سکتا ہے؟ انصار آپ کا کوسچن جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے آج کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیٹا کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, جو کہ بہت ضروری بھی ہے اور بہت نازک بھی ہے اور بہت حساس بھی ہے. تو اس حوالے سے بطور ایک ایز این آئی ٹی کنسلٹنٹ جو ہے ہم جو اس طرح کی سروسز دیتے بھی ہیں آئی ٹی انفارمیشن سیکیورٹی کے حوالے سے, بیک اپ ڈیزاسٹر بیک اپ مینجمنٹ کے حوالے سے, تو اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے وہ سورس کو جو ہے وہ اتھینٹیکیٹ کریں گے. اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بہت سارے ٹولز مل جائیں گے گوگل پر سے بھی, اور آپ گوگل پہ جا کے اپنی سورس کو جو ہے اتھینٹیکیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ایکس وائی زی ویب سائٹ سے ایک انفارمیشن اٹھائی اور آپ نے اس کو جو ہے وہ اتھینٹیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے جو ہے وہ ایکس وائی زی جو ویب سائٹ ہوگی اتھینٹیکیشن کی, آپ وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی سورس جو ہے وہ اس میں کتنی اتھینٹسٹی ہے. پھر اس کے بعد آپ کون سے پیج سے جو ہے وہ انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے, آپ وہاں سے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, اس کو بھی جو ہے وہ اتھینٹیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بہت سارا ڈیٹا جو کہ اب را انفارمیشن سے اور پیپر انفارمیشن سے جو ہے وہ آ چکا ہے آپ کی یو ایس بیز میں, آپ کی ہارڈ ڈسک میں, آپ کی فلاپی ڈسک میں, آپ کے ہارڈ سسٹمز پہ. تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ بہت ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنی ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک بٹ لاکر کی امپلیمنٹ کر دی, اور اس بٹ لاکر کی کا جو ہے کوڈ جنریٹ ہوتا ہے جو کہ صرف آنر کے پاس ہوگا, صرف آنر پروٹیکٹڈ کوڈ ہوگا. اس پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس پہ انکرپشن لگا سکتے ہیں 512 کی, اور اس انکرپشن کے بعد اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈیٹا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس حوالے سے امریکہ میں ایک مووی بھی بن چکی ہے سنوڈن. تو سنوڈن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے, پھر وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ٹریول کرتا ہے. تو اتھارٹیز کا, انسٹیٹیوشنس کا, ایک انڈیویجول کا جو ڈیٹا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس امپورٹنٹ ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی اسٹیپس لینے پڑتے ہیں جو کہ آلریڈی جو ہے وہ ڈیفائنڈ بھی ہیں, اور کچھ طریقے جو ہے وہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں. حسن صاحب, آپ نے ایک بڑی بنیادی بات کی ڈیٹا سیکیورٹی کے حوالے سے, لیکن لاسٹ ٹائم کچھ ہی عرصہ پہلے ایک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا, اور اس نوٹیفیکیشن میں پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت یعنی پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک کچھ اداروں کو جو ملکی ادارے ہیں ان کو ایکسیس دی گئی تھی واٹس ایپ چیک کرنے کی, جو لوگوں کا پرسنل ڈیٹا ہے اسے چیک. کیا ایسا ممکن ہے کہ واٹس ایپ جو ہے کسی کو کسی بھی ادارے کو آپ کا ڈیٹا دے سکے؟ اچھا انصار, آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ جو ہے وہ اٹھایا ہے, اور اس میں ہمیں جو ہے وہ ڈسکشن کرنے کی بھی بہت حد تک ضرورت ہے, کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہمیں ایک بہت لارج پیمانے پہ, بڑے پیمانے پہ ایک انفارمیشن جو ہے وہ مل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی یوزفل انفارمیشن جو ہے وہ, جس کو نالج ہم کہتے ہیں, وہ ہم نے اٹھانی ہے, اور اس کو جو ہے مسلسل اس پہ کام کرنا ہے, اور اس کو مزید اتھینٹیکیٹ کرنا ہے. تو یہ ہم نے بہت سارے رومر سننے کو ملے اس حوالے سے. تو اپون ریسرچ جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واٹس ایپ, میٹا بیسیکلی جو ان تینوں پلیٹ فارمز کے آنر ہیں, تو وہ میٹا جو ہے اپنا ڈیٹا شیئر کرتے سی آئی اے کے ساتھ, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ, ان کے لا کے مطابق. اور جہاں تک ڈیٹا کمپرومائز ہونے کی بات ہے, تو آپ نے ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی ہے آئی ٹی میں, اور جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ایک پراپر الگریزمس کے تھرو چیزیں کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میں میسیج بھیجتا ہوں امریکہ میں, تو وہ پیکٹس کے تھرو جو ہے وہ میسیج جا رہا ہوتا ہے, فلو اس کا اس طرح ہوتا ہے. تو آپ کا جو واٹس ایپ ڈیٹا ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ ہے. مثال کے طور پر آپ میرے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں, تو ہمارا ڈیٹا جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فلاں یوزر ہیو چینج دیئر پالیسی, اور وہاں پہ جو انکرپشن اس کی چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی وہ انکرپشن جو ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ پروٹیکٹیڈ ہوتی ہے. ہمیشہ جو کمپرومائز ہوتی ہے وہ آپ کی ڈیوائس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ کی جو اسٹیٹ ایکسیس ہے, اسٹیٹ کو آپ کی ڈیوائس کی ایکسیس ہے. ٹھیک ہے, آپ کے واٹس ایپ کے ایکسیس نہیں ہے اسٹیٹ کے پاس. ہاں, واٹس ایپ بھی جو ہے وہ کمپرومائز ہو سکتا ہے, بہت سارے اس کے طریقے ہیں. یعنی وہ جو ڈیوائس ہوتی ہے وہ بیسیکلی کمپرومائز ہوتی ہے. بالکل. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو چیٹ ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے موبائل لیتا ہوں, میں آپ کا QR کوڈ اسکین کر کے اپنے پاس ایکسیس لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایسے جو ہے واٹس ایپ کمپرومائز ہو سکتا ہے.
اس کے بھی ڈفرینٹ طریقے ہیں. ٹروجن آ جاتے ہیں, آپ مالویئر جو ہے آپ کے موبائل میں آ جائے, ٹھیک ہے, بیسیکلی ایگزی فائلز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے فون پہ رن ہوتی ہیں اور آپ کی پوری ڈیوائس کمپرومائز ہو جاتی ہے. وہ پھر آپ کا جو ہے واٹس ایپ بھی کمپرومائز نہیں ہوتا, آپ کی ہر اپلیکیشن کمپرومائز ہو جاتی ہے. واٹس ایپ کا ایک سیپریٹ پورٹ نمبر ہوتا ہے, وہ سیپریٹلی کمیونیکیٹ کرتی ہے اینڈ ٹو اینڈ پورٹس کے ساتھ. تو آپ نے دیکھا ہے اکثر کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے یو ایس میں کچھ کیسز چل رہے تھے اس حوالے سے, اور ایپل کا جو ہے سب سے بڑا اختلاف یہی تھا کہ ہم اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا آئی او ایس جو ہے پلیٹ فارم ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ ہے ونڈوز سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایپل جو ہے اپنا ڈیٹا اینڈ ٹو اینڈ پروٹیکٹ رکھتا ہے, اس کا جو ہے وہ سیکیورٹی سسٹم بڑا مضبوط ہے, ٹھیک ہے, اس پہ کام بھی ہو رہا ہے ابھی. تو مختلف لوگ جو ہے وہ آپ کے ٹولز کمپرومائز کرتے ہیں رینزم ڈیمانڈ کرنے کے لیے. جو اسٹیٹ نے آپ کا جو ہے وہ ایک پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو ایک دعویٰ کیا کہ ہم جو ہے آپ کی واٹس ایپ کی چیٹ ریڈ کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کی ڈیوائس کمپرومائز ہو سکتی ہے, آپ کا واٹس ایپ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اسی طرح جو ہے نا دیکھیں, اس کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے نا کہ دن کو جو انفارمیشن آتی ہے وہ رات کی انفارمیشن کے ساتھ سنک نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. چیزیں جو ہیں مسلسل تیزی سے ایوالو ہو رہی ہیں, اور ٹیکنالوجی تو ایسی چیز ہے کہ آج دن کو جو اپڈیٹ آئی وہ رات کو آؤٹ ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, ممکنہ طور پہ. تو آپ کو جو ہے سنک رہنا پڑتا ہے ٹیکنالوجیز کے ساتھ. ایک اسی میں ہمارا ایک دوسرا سوال ہے, وہ بڑا بنیادی کہ پچھلے دنوں کافی یہ ریومرز تھے جیسے واٹس ایپ یا فیس بک ہیں, ان کو جو ہے باقاعدہ وہاں تصویریں ڈاؤن لوڈ یا میڈیا جو ہے نہ سینڈ ہو سکتا تھا نہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتا تھا. میڈیا پہ ایک پابندی تھی, خصوصاً پہلے تو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ پابندیاں تھیں, لیکن اب جو ڈیجیٹل سوشل میڈیا ہے اس پہ بھی بڑی پابندیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. آئی ٹی کی جو ہماری منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی لوگ وی پی این زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ اپلیکیشنز نہیں چلتی. آیا اس بات میں کوئی لاجک بھی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو اس بات میں لاجک وغیرہ تو کوئی بھی نہیں ہے. اب یہ بیسیکلی پولیٹیکل پیراڈائم ہے, پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں ڈفرینٹ کنٹری کے. مثال کے طور پر نارتھ کوریا کے ڈفرینٹ ہیں, یو ایس کے ڈفرینٹ ہیں, ہر کنٹری کا ایک اپنا لا ہوتا ہے, اور اس لا کے انڈر جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, اور ایکسیس بھی ہوتی ہے, اور ڈفرینٹ فریکوینسیز پہ جو ہے آپ کے جو ہے وہ ایکسیس بھی لیتی ہے آپ کی پی ٹی اے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی. تو بیسیکلی ایک پورٹ ہے میڈیا کی جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی سی پی پورٹ, وہ آپ اگر ڈسیبل کر دیں تو آپ ویسے بھی اپنا میڈیا جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے, آپ ریکارڈنگ نہیں بھیج سکتے, آپ ویڈیو نہیں دیکھ سکتے, تو آپ کو پھر وی پی این یوز کرنا پڑتا ہے. تو وی پی این آپ کو کیا کرتے ہیں کہ اٹس اے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک جو آپ کو ٹنل پرووائڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ نیٹ ورک کی. تو آپ ڈفرینٹ نیٹ ورک پہ چلے جاتے ہیں, تو ڈفرینٹ نیٹ ورک تو ظاہر ہے وہاں پہ تو اس طرح کی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی. تو جہاں تک محترمہ کی بات ہے اس میں تو کوئی لاجک نہیں ہے بیسیکلی, اس پہ کافی کرٹیک بھی ہوا اور وہ ابھی تک کرٹیسائز ہو رہے ہیں ان پر. تو ایز اے ہیومن اگر آپ دیکھیں ایز این آئی ٹی ایکسپرٹ, تو اس میں آپ کو بڑا کیئر کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے. بیک اینڈ کی چیزیں کچھ اور طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہیں, اور جو ریاست کا فرنٹ اینڈ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ مس انفارمیشن ہے جو کہ انہوں نے غلط پھیلائی گئی آگے, فیک انفارمیشن ہے, اس پہ مزید چیک لگنا چاہیے. بالکل. اب آپ ایک دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ چکی ہے, نئی انوینشنز ہو رہی ہیں, مختلف قسم کے پلیٹ فارمز بن رہے ہیں, لرننگ ایون کے جو کلاس روم لرننگ تھی وہ اب انٹرنیٹ کے تھرو ہو رہی ہے, اور اسی طرح جو کلاس روم لرننگ تھی وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہو رہی ہے. اور جاپان کی ہم مثال دیکھتے ہیں, بہت سارے ممالک کی جو ویسٹ کے خصوصاً. تو ہمارا ملک ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اتنا پیچھے کیوں ہے؟ اس کی کیا آپ بنیادی وجہ سمجھتے ہیں؟ بنیادی وجہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جنہوں نے ہمیں پراپرلی ایجوکیٹ نہیں کیا ہماری آنے والی نسل کو. آج ہم اگر دیکھیں 4 سال پہلے کام سیٹس ہمارے جو ٹاپ انسٹیٹیوٹس ہیں آج کے, نسٹ کو دیکھ لیں, کام سیٹس کو دیکھ لیں, فاسٹ کو دیکھ لیں, تو وہاں پہ کمپیوٹر سائنس کا میرٹ جو کلوز ہوتا تھا وہ 60% پہ ہوتا تھا. تو آج وہی جو کمپیوٹر سائنس کا میرٹ ہے وہ 82% پہ کلوز ہو رہا ہے. یعنی کہ آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو آپ انفلوئنس ہو چکے ہیں, آپ کو یہ بات ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. بہت ساری سوسائٹیز میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو امبریس کیا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا جو ہے ریولیوشن جو ہے وہ کریٹ ہوا ان سوسائٹیز میں, اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے روبوٹکس کی فیلڈ میں اتنی ترقی کر لی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اس بات پہ کافی غور و فکر کرنا چاہیے. کووڈ اتنا بڑا ایک سانحہ گزرا ہماری پوری انسانیت پہ, کووڈ کو آپ دیکھ لیں تو بہت ساری ہماری یونیورسٹیز کے پاس LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹم نہیں تھا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ٹیکنالوجی میں ہم نے نہ اتنا دھیان دیا, نہ ہم نے انوویشن کی طرف گئے. ہماری جو ہے وہ بیسیکلی پریورٹیز ہم نے ابھی تک ڈیفائن نہیں کی. ہمیں اپنی پریورٹیز کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے آگے. ہم کنسٹرکٹیو یا پروڈکٹیوٹی کی طرف نہیں جا رہے.
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری ریاست کو اس حوالے سے کافی اب کام کرنا پڑے گا اور اسے دھیان دینا پڑے گا. لرننگ مینجمنٹ سسٹم نہیں تھا ہماری یونیورسٹیز کے پاس, تو پھر وہ سافٹ ویئر ہاؤسز سے لینا پڑا تھا. کچھ کے پاس تھا, کچھ کے پاس نہیں تھا. تو آج بھی دیکھیں ہماری جو 80% سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں پاکستان میں. پاکستان از اٹ سیلف ایک بہت بڑی کنٹری ہے جو جہاں اسے ٹاپ فری لانسرز جو ہے پروڈیوس ہو رہے ہیں ہر سال. وہ علیحدہ بات کہ ان کو جو ہے اتنی امپورٹنس نہیں مل رہی, اسٹیٹ ان پہ توجہ نہیں دے رہی. $25 بلین تک ہم جا چکے اپنی ایکسپورٹس میں. تو وہی ایکسپورٹس آپ دیکھیں کہ جو کہ کتنی کم ہوا کرتی تھی, اس سال انکریز ہو چکی ہیں. تو وہ بیسیکلی جو ہمارے فری لانسرز ہیں وہ ریموٹ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ریموٹ ڈیوائسز پہ, ریموٹ پلیٹ فارمز پہ. تو دنیا کو آہستہ آہستہ جیسے جیسے دنیا بدل رہی ہے اپنا جو ہے وہ آپ دیکھیں کتنی جو ہے ویریشنز آ رہی ہیں. اس کے علاوہ پھر ڈائیورسٹی آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کے اندر اور کلچرز کے اندر اور کنٹریز کے اندر. تو ہمیں ان کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑے گا اور پھر ان کے ساتھ جو ہمیں سنک بھی رہنا پڑے گا. تو ریلیونسی جو ہے وہ ضروری ہے. آپ نے اپنے جواب میں کہا کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ سنک رہنا پڑے گا تاکہ معاشرہ آگے بڑھ سکے. تو اسی سے ایک سوال جنم لیتا ہے کہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے اس نے ہماری سوسائٹی کو سوشلی, کلچرلی اور پولیٹیکلی اس کے ڈائنامکس چینج کیے ہیں. اگر کیے ہیں تو کس طرح سے؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ 2014 کے بعد ایک ہماری پولیٹیکل لینڈسکیپ میں ایک بہت بڑا ٹرن آؤٹ آتا ہے, اور اس ٹرن کے بعد جو ہے ہمارے جو ووٹ کاؤنٹ ہے, یا خصوصاً ہم دیکھتے ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو, تو وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بعد سوشل میڈیا کے تھرو اپنی کیمپینز چلاتے ہیں. اسی طرح سوشلی اور کلچرلی, یعنی وہ جو کلچرل نارمز تھے ہماری سوسائٹی کے, وہ بالکل یکسر تبدیل ہو چکے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ آیا کہ ٹیکنالوجی نے ہمارے معاشرے کی جو سوشل اینڈ کلچرل ڈائنامکس ہیں اس کو کس طرح افیکٹ کی اور کیسے تبدیل کی ہے. تو یہ بھی ٹیکنالوجی امپاورمنٹ میں ہی آ جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ US میں, اور دوسرا انسان بینکاک میں, اور تیسرا انسان جو ہے وہ پاکستان میں. اب ان تینوں خطے کے, ان تینوں ریجنز کے ایک اپنے کلچر ہیں, ایک اپنے سوشل نارمز ہیں, ایک اپنی ویلیوز ہیں. لیکن آپ یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ان تینوں چیزوں کو جو ہے وہ ریڈ بھی کر لیتے ہیں اور سنک بھی ہو جاتے ہیں اس سے. اور پھر اس کے بعد آپ کو نو ہاؤ بھی ہو جاتی ہے کہ آیا کہ مثال کے طور پر میں ایک ٹریولاگ کرنا چاہتا ہوں ڈفرینٹ کنٹری کا, تو وہاں کا کلچر کیا ہے, وہاں کے سوشل پیراڈائمس کیا ہیں, وہاں پہ میں نے کیسے سروائیو کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی پہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کیسے اثر انداز ہوئی ہے. تو میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ٹیکنالوجی کی یہ امپاورمنٹ ہے, یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جس کا ہم بالکل انکار نہیں کر سکتے. ہماری پولیٹیکل لینڈسکیپ کو آپ دیکھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد ہمارے جو کلچرل لینڈسکیپ ہے اس کو دیکھ لیں. ایک طرف اگر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی سامنے آیا ہے تو ایک طرف ہمارا نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی سامنے آیا ہے. جہاں پہ لوگوں کو لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹ بھی ہوئے ہیں ٹیکنالوجی کے تھرو, وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ آپ یہ کہہ دیں کہ تھوڑے سے بدتمیز بھی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں ایک مخصوص کسی پیرائے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ ایک جو سیلاب تھا انفارمیشن کا ٹیکنالوجی پہ, اس نے ایک بڑے خطے کو جو ہے وہ افیکٹ بھی کیا. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے کنسیکوینسز بھی ہم نے دیکھے. تو ہماری جو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈفرینٹ کنٹریز ہیں, ان میں ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجی امپاورمنٹ ہے. انہوں نے مختلف طریقوں سے جو ہے وہاں کی جو ہے وہ ڈائنامکس کو جو ہے وہ چینج کیا. اور آپ اگر کسی ایک مخصوص خطے کی مثال لے لیں یا پاکستان کی مثال لے لیں, تو یہی ہمارے جو ڈفرینٹ انسٹرومنٹس تھے, یا پھر آپ کہہ دیں کہ ڈفرینٹ جو ٹیکنالوجیکل ویپنس تھے, ان کو آپ نے پہلے آپ نے ٹیکنالوجیکل انسٹرومنٹس کو ویپنس ڈکلیئر کیا, ٹھیک ہے, اور پھر اسی کو ہی آپ نے ہتھیار بنایا اپنی بیٹرمنٹ کے لیے. تو آپ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں سے جو ہے وہ انٹروڈیوس بھی ہوتے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں, ڈفرینٹ کلچر جو ہے وہ بھی آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا ٹورڈز ٹیکنالوجی, تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ ابھی گورنمنٹ آف پنجاب کو دیکھیں, گورنمنٹ آف سندھ کو, یا گورنمنٹ آف KPK کو, تو وہاں پہ جو ہے وہ آئے دن جو کوئی بھی انوویشن آتی ہے تو اس کی جو ایک پازیٹیو امیج ہوتا ہے ہمیں مل رہا ہوتا ہے, کیا ہے کہ آج یہ تبدیلی یہاں پہ آ چکی ہے اور یہ چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. لیکن انوویشن کی جہاں تک بات ہے وہ ابھی تک نہیں آ سکی اس ملک میں. ٹھیک ہے, تو وہ بہت سارے ہرڈلز ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے لاؤڈ اسپیکر جو تھا وہ حرام تھا پہلے, لیکن ابھی وہ حلال ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب ہر بندہ کوشش یہ کہے گا میرے پاس ایک اس طرح کی ڈیوائس ہو جس سے میں اپنی اندر دل کی باتیں جو ہیں لوگوں سے شیئر کر سکوں. تو
جو جیسے کہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں، کیا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں، کھلے دل کے ساتھ ایمبریس کریں بیسیکلی، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ کنکلوژن کی طرف ہم بڑھیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اس سب میں یعنی آپ نے بات کی سوسائٹی کا کلچرل، پولیٹیکل اور جو سوشل فیبرک ہے وہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے چینج ہوا ہے، اس میں کافی اس کے امپیکٹس رہے ہیں ٹیکنالوجی کے۔ اب اس میں ایک بنیادی سوال جس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا وہ یہ ہے کہ جو میڈیا ایجوکیشن ہے، یعنی جو نیگیٹو امپیکٹس آ رہے ہیں، میڈیا ایجوکیشن پاکستان میں نہیں ہے۔ اب جو نوجوان نسل ہے اس کو میڈیا ایجوکیشن، خصوصاً وہ جو میڈیا سوشل میڈیا خصوصاً یوز کرتے ہیں، تو میڈیا ایجوکیشن کے حوالے سے کیا رہنمائی مل سکتی ہے؟ اس پہ رہنمائی جہاں تک ہے، رہنمائی کی بات ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ سیمینارز جو ہیں وہ منعقد کریں، پھر اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ جو ہے ورک شاپس جو ہیں اسٹیبلش کریں، پھر اس کے علاوہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اسکولس کے اندر آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا اویئرنیس کی کیمپینز رن کریں، اور انہیں بتائیں کہ آیا کہ انفارمیشن کی کتنی ٹائپس ہیں، پھر اس کے بعد انفارمیشن کی کتنی کیٹیگریز ہیں، آپ جو ہے وہ را انفارمیشن اور مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن، اور جو ISO کی پالیسیز ہیں ان پہ آپ کیسے عمل پیرا ہو کہ آپ اپنی مرضی کی جو ہے وہاں سے ایک نالج سٹریم جو ہے وہ ایک پولوٹیڈ سٹریم جو ہے وہ، جیسا میں ذکر کر چکا ہوں بہت دفعہ، تو اس میں سے آپ کیسے یوزفل انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اویئرنیس سیمینارز ہیں، ورک شاپس ہیں، سوشل میڈیا بذات خود ایک ٹول یوز ہو سکتے ہیں اویئرنیس کے لیے، تو آپ اسے بھی یوز کر کے جو ہے وہ آن لائن لیکچرز جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن لیکچرز جو ہے وہ آپ کریٹ کریں، اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ جو ہے وہ پالیسیز انٹروڈیوس کریں، ڈفرینٹ اسکولس کے اندر آپ جا کے جو ہے لوگوں کو، بچوں کو جو ان کی اسٹارٹ ایج ہوتی ہے وہاں سے آپ انہیں بتانا شروع کریں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کے جو ہے وہ نقصانات کیا ہیں۔ بالکل سر آخری سوال ہے پھر، اور سوال یہ ہے کہ جیسے آپ ماشاءاللہ آپ نے اتنی کم ایج میں بڑی اچیومنٹ کی ہیں، آپ CEO بھی ہیں، آپ کی ایک کمپنی بھی ہے IT بیسڈ، اور آپ انٹرنیشنلی لوگوں کو جو ہے IT سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہمارے ویورز ہیں اور جو اس ملک کے باشندے ہیں، جس ریجن میں ہم رہتے ہیں، ان لوگوں کو کیریئر کے حوالے سے، جیسے کہ گزشتہ 2010 کی ایک 2010-11 میں ایک سونامی آئی اور اس میں کہا کہ لوگوں کو MBA کرو، BBA کرو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب لوگ اس طرف بھاگنے لگے، پھر وہاں جابز نہ ملی، پھر کہا انجینئرنگ کرو، انجینئرنگ کی جاب جب ختم ہوئی یا لوگ آگے بڑھے اور آگے مواقع نہیں تھے تو لوگ پھر باہر ملک بھاگنے لگے یا اس طرح۔ اس کے بعد 2019-20 یا کووڈ کے بعد ایک IT کی طرف یا کمپیوٹر سائنس کی طرف بچوں کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے، تو اس حوالے سے صرف آن لائن ورک ہی ہے یا اس کے حوالے سے مزید کیریئرز بھی ہیں؟ اگر لوگ کمپیوٹر سائنس کی طرف یا اس حوالے سے IT کی طرف اگر جاتے ہیں، جو بچے اپنے کیریئر چوز کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کے پاس کیا انہانسمنٹ کے یا اپنا کیریئر بنانے کے کون کون سے چانسز ہیں؟ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن میں یہ کہوں گا کہ آپ کی جو ٹیکنالوجی سیکٹر ہے اس نے بہت ساری فیلڈز کو آؤٹ ڈیٹ کر دیا۔ اویئرنیس ہمیں کووڈ کے بعد ملی، کیونکہ ہماری جو متفقہ طور پہ ایک جو سائیکالوجی ہے ہماری کلچر، ہماری سوسائٹی کی اور ہماری جو ملک ہے، کنٹری کی جہاں پہ ہم رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ پہ جب تک ایک چیز جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی، آپ کو اس کے فوائد جو ہیں وہ تب تک ملنا شروع نہیں ہوتے۔ آپ بذات بیسیکلی یہ ریسرچ کی کمی ہے نا ہمارے اندر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے خود ذکر کیا 2010-11 کے بعد جو ہے لوگوں نے میڈیکل کا شعبہ چوز کیا، انجینئرنگ، دو ہی آپشن تھے، والدین کے پاس بھی اور بچوں کے پاس بھی جو تھے وہ یہی ایکسیپٹنس تھی کہ ہم یا میڈیکل کریں گے یا انجینئرنگ، یا اس کے علاوہ ہم کی سافٹ ڈگری وغیرہ کر لیں گے۔ آپ ہماری پوری پولیٹیکل پیراڈائم اٹھائیں، آپ ہماری سیلیبریٹیز کو اٹھائیں جہاں سے ہمارا انٹلیکٹ ڈیفائن ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے 100% میں سے 99% لوگوں نے سافٹ ڈگریز کی ہیں، آکسفورڈ ہو، اسٹینفورڈ یا کوئی بھی یونیورسٹی ہو۔ ہماری بذات خود ہمارا جو ایک ڈائلیما یہ بھی ہے ہماری نیشن کا، وہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ بھی ایجوکیٹڈ تو وہ تو نہیں ہے، وہ ظاہر سی بات ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو انٹلیکٹس ہیں وہ بھی جو ہے پراپرلی ایجوکیٹڈ نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ تو اب کی بات ہے کہ اب تو لوگ انفلوئنسر بھی بن چکے ہیں۔ تو آپ 4 سال پہلے دیکھ لیں کہ کامسیٹس نسٹ کا جو ہے میرٹ 60% پہ کلوز ہوتا تھا کمپیوٹر سائنس کا۔ میں نے خود کامسیٹ سے ڈگری کی تو مجھے اس بات کا اچھے سے آئیڈیا ہے۔ تو میں نے دیکھا تھا کہ ایسے لوگ بھی تھے جو 50% میں میرٹ کلوز ہوا اور وہ انہوں نے ایڈمیشن لیا CS میں، جن کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی وہ CS میں ایڈمیشن لیتے تھے، ٹھیک ہے، یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے۔ اور آج آپ دیکھیں تو میں نے بھی ریسنٹلی نسٹ کا جو ہے میرٹ چیک کیا تو وہ مطلب 85% سے اوپر جا رہا تھا، اور میکینیکل انجینئر، الیکٹریکل انجینئرنگ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں۔
آپ بذات خود آپ کا CSS بیوروکریسی آپ کی اب آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہے، آپ کی جو ہیں وہ گورنمنٹ جابز آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہیں. اچھا تو پھر آپ کی ڈفرینٹ فیلڈ جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہیں، آپ کے گورنمنٹ سیکٹر آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں. اس کی وجہ پتہ ہے، اس کی وجہ اکانومی ہے. جتنا بینیفٹ آپ کو ٹیکنالوجی دے رہی ہے آج کی جنریشن کو، شاید ہی کوئی اور فیلڈ دے سکے. آپ مثال لے لیں الیکٹریکل انجینئرنگ کی، میکینیکل انجینئرنگ کی، تو میں آپ سے پوچھوں گا مینوفیکچرنگ پلانٹ کدھر ہیں، تو آپ آسمان کی طرف دیکھیں، یہاں پہ تو کہیں بھی نہیں ہے، اور جو تھے 2-3 تو وہ بھی بند ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کے ادارے امپورٹ ایکسپورٹس یا جو انڈسٹریز کی بات ہوتی ہے تو انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں. تو آپ کی اس کے اگینسٹ جو پروپورشن تھی، آپ نے جہاں سے ریفرنس اٹھایا ٹیکنالوجی کا، تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گیا، آپ کے سامنے آ گئی، اور اس نے اکنامکلی لڑکوں کو اتنا بینیفٹ کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو نیشن ہے، پاکستانی نیشن، ان میں سے جو ٹاپ ریٹڈ آپ دیکھیں فری لانسر آج دنیا کو مل رہے ہیں. ہماری ڈفرینٹ انڈسٹریز اب ہو چکی ہیں، سسٹم لمیٹڈ ہے، کنٹور سافٹ ویئر ہے، اس کے علاوہ 2-3 اور جو ہیں وہ ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، IT سیکٹرز ہیں. ہم نے ان پہ توجہ نہیں دی ہے، ہماری ایک اسٹیٹ کی ناکامی تھی، لیکن اب اسٹیٹ جو ہے وہ اس پہ توجہ بھی دے رہی ہے اور وہ دیکھنے میں آیا ہے. اور میں یہ ریکمینڈ کروں گا آج کی جنریشن کو، وہ اسکل سیکھیں. اسکل سیکھنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے کہیں بھی جو ہے وہ ناکام نہیں ہوتے لائف میں. مثال کے طور پر آپ نے ایک سافٹ ڈگری تو لے لی، لیکن آپ اسے یوٹیلائز کہاں پہ کریں گے؟ لیکن آپ جب اسکل سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ، ایک انٹرنیٹ ہے، دیٹس انف، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ کے ہوتے ہوئے آپ ایک بہت بڑی ریولیوشن بھی کریٹ کر سکتے ہیں. لوگوں نے جو ہے وہ انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ کے بیٹھ کے جو ہے اتنی بڑی جو ہے وہ تحقیق کی، اس کے علاوہ ریسرچز ہوئیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں لوگوں نے کیسے یوٹیلائز کیا ٹیکنالوجی کو اور کیسے اپنے فائدے حاصل کیے وہاں سے. تو میں آج کی جنریشن کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، میں یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گا، اور میری یہ رائے بھی ہے کہ آپ پہلی فرصت میں آپ پیرنٹس کو چاہیے کہ جیسے ہی بچے جو ہے وہ اپنی ایک لرننگ کی سٹیج سے آگے تھوڑا سا نکلتے ہیں، یعنی کہ میٹرک کے بعد آپ انہیں ٹیکنالوجیکلی جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا سٹارٹ کر دیں. یہی پرفیکٹ ایج ہے جہاں پہ جو ہے وہ نسلیں جو ہیں وہ بنتی ہیں. آپ US کو دیکھ لیں، جہاں پہ آج انوویشن ایک مارکیٹ ہے پوری، جہاں پہ انوینشنز بھی ہو رہی ہیں، جہاں پہ ایجادات بھی ہو رہی ہیں، جہاں پہ بڑی بڑی ٹیکنالوجیز بھی بن رہی ہیں. تو وہ اس کی وجہ سب سے بیسیکلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ انٹرپرنور ہیں، وہاں کے لوگ سوچتے ہیں، وہاں کے لوگ کریٹیو ہیں. تو اگر آپ نے ایک بچے کے اندر کریٹیوٹی پیدا کرنی ہے تو آپ اسے جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ اسے ایک اسکل بھی سکھائیں، پھر اس کے بعد آپ اسے ٹیکنالوجیکلی انوویشنس کے تھرو بھی گزاریں، اور آپ پھر اس کے بعد اکوپمنٹ پہ بھی ایجوکیٹ کریں. تھوڑا سا ہارڈ ویئر سے آپ اسے شناسائی دلائیں، سافٹ ویئر کی طرف لائیں، تاکہ وہ تھوڑا سا ایجوکیٹ ہو اور وہ اپنے اخراجات خود جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکے. اور میں بلا جھجک یہ بات کہتا ہوں کہ اگلے 100 سال جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ہیں، آپ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹ نہیں ہو سکتی. تو میری یہ ایڈوائس ہوگی کہ ڈفرینٹ جو ہیں وہ ورکشاپس بنائی جائیں گورنمنٹ کی طرف سے. جیسے ہمارا ایک ادارہ ہے KPK کا DG اسکلس کا، تو وہاں سے جو ہیں وہ ڈفرینٹ لوگ کورسز کرتے ہیں، سرٹیفکیشنز کرتے ہیں. یونیورسٹیز کے بعد کے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ یونیورسٹیز میں وہ انہیں تھیوریٹیکل نالج دیا جاتا ہے، تو تھیوری کے بعد جو آپ کا نالج آتا ہے پریکٹیکل، تو اس میں جو ہے آپ کو ڈفرینٹ چیزیں جو ہے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. تو میرا پلیٹ فارم بھی اوپن ہے لرننگ کے لیے. اس کے علاوہ میں حسن علی فاؤنڈیشن پہ بھی کام کر رہا ہوں، تو اس میں بیسیکلی ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. نئی آنے والی جو پیڑھی ہے، نئے جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، ہم انہیں ٹرین کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز پہ، اور ہم پھر انہیں فردر ان فیوچر جو ہے وہ ہائر بھی کرتے ہیں. تو پھر ان کے بعد جو ہے ان کی سروسز جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرواتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں، مائکروسافٹ سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ iOS سے ریلیٹڈ ہو، چاہے آپریٹنگ سسٹم سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ مینیج سروسز ہوں، تو وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. بہت شکریہ حسن علی، آپ نے آج اپنے قیمتی وقت میں سے وقت ہمارے لیے نکالا، اور بیسیکلی یہ ہمارے لیے نہیں، اس ملک کے نوجوانوں کے لیے ہے، اور جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور ہمارا یہ پلیٹ فارم لرننگ کے لیے ہے، سیکھنے کے لیے ہے، سکھانے کا ہے. اور اسی کے ساتھ آج کی نشست کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ میں، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ. دیکھتے رہیے گا مائنڈ کیٹلسٹ. بہت شکریہ. السلام علیکم.